أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالرواح والراحة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مزید محترم مسلمان بھائی اور بزرگ، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر مختلف احسانات اور انعامات فرمائے ہیں، اور ہر نعمت ایسی ہے کہ اپنی ذات میں وہ بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت ایسی ہے کہ ایک ایک نعمت میں انسان غور و فکر کرنے لگے، سوچنے لگے تو اسی میں لگا رہے اور اس نعمت کے فوائد اور منافع ختم ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننے لگو اور اس نعمت کے فائدے منافع گننے لگو تو تم گن نہ سکو. پھر سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان اور اسلام کی وجہ سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں، اللہ ملے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، قرآن مجید ہمیں ملا ہے، مساجد ہمیں ملی ہے. یہ ہر نعمت ایسی ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرتا جائے، سوچتا جائے تو اس کے منافع اور اس کے فوائد ختم ہو. اور ان نعمتوں پر خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہر انسان کے ذمے ہے اور ان نعمتوں کا تقاضا ہے. صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہے، بار بار سنتے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث نقل فرمائے، اور یہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے تھے. چنانچہ روایت میں آتا ہے، فرماتے تھے الحمدللہ الذی ہدی ابا ہریرہ للاسلام. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کی رہنمائی کی اسلام کی طرف. الحمدللہ الذی علم ابا ہریرہ القرآن. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن سکھایا. الحمدللہ الذی من علی ابی ہریرہ بصحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا. یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا تھا، جن دینی نعمتوں سے نوازا تھا، جن روحانی نعمتوں سے نوازا تھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہی دینی اور روحانی نعمتیں اور رشتے یہ دنیا میں بھی یہ رشتے ہمیشہ کام آتے ہیں، پائیدار رہتے ہیں، اور موت کے بعد بھی یہی رشتے پائیدار ہوتے ہیں اور کام آتے ہیں. اور موت کے بعد تو اور یہ رشتے پکے ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اس پر مہر لگ جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑنا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب چیزیں ان سے اپنا تعلق جوڑ. اللہ کا گھر مسجد، اللہ سے اس کی نسبت، اللہ کا کلام قرآن مجید، اللہ رب العزت سے اس کی نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ سے اس کی نسبت، بیت اللہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ اللہ سے اس کی نسبت. تو ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑی ہو اس سے اپنے آپ کو جوڑنا اور اس سے تعلق رکھنا. تو جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے اس طرح یہ چیزیں بھی ہمیشہ کے لیے رہیں گی، اور ان چیزوں کا فائدہ اور ان چیزوں سے تعلق کا جو فوائد ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے حاصل. تو مساجد سے اپنا تعلق چھوڑ، اور یہ تعلق اور یہ نسبت ایسی مضبوط نسبت. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصف اہل النار، قیامت کے دن جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو جس راستے سے جنتی گزریں گے اس راستے میں جہنمیوں کی ایک قطار بنا دی جائے گی، ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے. یصف اہل النار فیمر بہم اہل الجنہ، جنت والے ان کے سامنے سے گزریں. ان جہنمیوں میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ہوں گے تو مسلمان، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کا جہنم کا فیصلہ کچھ وقت کے لیے ہوا ہوگا. ان جہنمیوں میں سے ایک شخص ان جنتیوں میں سے پہچان لے اور اسے آواز لگائے گا، یا فلاں اما تعریف، اے فلانے کیا تو مجھے نہیں جانتا ہے؟ انا الذی سقیتک شربا، ایک موقع پہ میں نے آپ کو پانی پلایا. اب پانی پلانا، اور انسان کس لیے پانی پلاتا ہے؟ ہر آدمی جب کسی کو پانی پلاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. یہ تعلق ایک مختصر سا اور معمولی تعلق، لیکن اللہ کے لیے. ایک اس میں سے کہے گا انا الذی وہبت لک وضوء، اے فلانے تو مجھے نہیں جانتا ہے، ایک موقع پر میں نے تمہیں وضو کا پانی دیا تھا. اب کتنا مختصر تعلق، وضو کا پانی دینا، لیکن یہ تعلق کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اب اس وقت یہ تعلق کام آیا. اب وہ تو جنتی ہوں گے، اور جنتی کی ہر خواہش اللہ کے ہاں پوری کر دی جاتی ہے، اور اس کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. وہ جنتی آدمی اس کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ واقعی وہ ہے جس نے مجھے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا، اور وہ اللہ سے سفارش کرے گا. اللہ رب العزت اس جنتی کی سفارش پر اس آدمی کو جہنمیوں کی قطار سے نکال کر جنتیوں کی قطار میں لگا دے گا. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں سے تعلق، یہ تعلق پائیدار ہوتا ہے، یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ تعلق ہمیشہ رہتا ہے، یہ تعلق زندگی میں بھی کام آتا ہے، یہی تعلق پھر قبر میں کام آتا ہے، اور یہی تعلق پھر آخرت میں بھی کام آتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا، اللہ کے رسول انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد، اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص سے محبت، قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حبک ایاہ ادخلک الجنہ، جس سورت سے آپ نے محبت کی ہے وہ سورت اللہ کے کلام کا جز ہے، اور گویا آپ نے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ کے کلام سے محبت کی ہے تو اللہ سے محبت کی ہے.
اور جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کرتا ہے، اور اللہ نے سمجھو تمہیں جنت میں داخل کر دیا، اس سورت کی محبت نے سمجھو تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ مساجد جو اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے، ہر گلی میں ہر محلے میں اللہ نے ہمیں مسجدیں دی، ان سے تعلق رکھنا، خود بھی اور اپنے بچوں کو جوڑنا، یہی تعلق آج دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا اور کل آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مساجد سے جڑتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، بعض دفعہ صرف شکل سے جانتا ہے لیکن لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ لوگوں کو یاد آتے ہیں۔ ہمارے ایسے کتنے جاننے والے ہیں جن کو ہم صرف شکلوں سے جانتے ہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس کا مسجد سے تعلق تھا، ملتا تھا، آج وہ دنیا سے چلا گیا، کبھی وہ یاد آتے ہیں، پھر دل سے اس کے لیے دعا نکلتی۔ اور ایسے بھی لوگ جو بالکل مسجد کے سامنے رہتے ہیں لیکن مسجد سے تعلق نہیں ہے، مسجد سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کی دعاؤں سے اور مسجد والوں کی دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اپنا تعلق مسجد سے جوڑنا، اللہ کے گھر سے جوڑنا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے۔ گویا جس نے اس کو گھر بنا لیا، اور جیسے گھر میں آتا جاتا ہے اور جیسے گھر کا آدمی انسان خیال رکھتا ہے، ویسے اس مسجد کا یہ خیال رکھتا ہے، اس کو اعمال سے آباد رکھتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، تو یہ آدمی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور 5 چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزوں کا اللہ نے اس شخص کے لیے وعدہ کیا ہے اور ضمانت کی۔ تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتا، پہلی چیز بالروح، کہ اللہ اس سے راحت نصیب فرمائیں گے، دنیا میں اللہ اسے راحت نصیب فرمائیں گے، اور دوسری چیز اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، تیسری چیز والجواز علی الصراط، کل جب قیامت کا دن ہوگا اور پولیس صراط پر سے گزرنا ہوگا تو اللہ رب العزت اس آدمی کو تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پولیس صراط پر سے گزار دے گا۔ اور چوتھی چیز جو بہت بڑی چیز ہے، الی رضوان اللہ، اللہ اسے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، اللہ اسے اپنی خوشی نصیب فرمائیں گے، اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے خوش ہوں گے۔ اور 5واں انعام الی الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب چیزیں ہیں، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے، ویسے ان چیزوں سے تعلق بھی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے۔ اور پھر مسجد میں آتے ہوئے جتنی ہم نیتیں کریں گے اتنا ہمارا ثواب بڑھتا جائے گا۔ ایک آدمی صرف نماز کے لیے آ رہا ہے، اسے صرف نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی بھی نیت کر لیتا ہے، اب صرف نیت اور ارادے کا کام ہے کہ انسان نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو اس سے نماز کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی ساتھ ساتھ یہ بھی دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، کوئی درس ہو رہا ہو قرآن مجید کا، احادیث کا، تعلیم ہو رہی ہو، اس میں بیٹھوں گا اور دین کی بات بھی سنوں گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سنوں گا، تو اس پر اسے الگ ثواب ملے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم، جو آدمی مسجد آتا ہے نماز کے ساتھ ساتھ اس کی اس بات کی بھی نیت ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کر خیر کی بات، دین کی بات سیکھوں گا بھی اور پھر سکھاؤں گا بھی۔ بعض لوگ اس کے اہتمام کرتے ہیں، ہمارے یہاں سر میں حدیث بیان ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگ آتے ہیں بعد میں پھر دوبارہ اس کو پوچھتے ہیں اور اس میں تصحیح کرتے ہیں، پھر بتاتے بھی کہ میں جا کے گھر میں پھر یہ سناتا ہوں۔ تو ہم بھی اس کی نیت کر لیں کہ یہاں جب ہم آئے دین کی بات سنیں تو اسے ہم محفوظ کر لیں اپنے پاس، اور اس میں اگر ہمیں اچھی طرح سمجھ میں نہ ہو تو بعد میں پھر پوچھ لیں امام صاحب سے، اور جا کر وہی بات گھر میں بتائیں۔ جب رات کو ہم بیٹھیں گھر میں، مجلس ہماری لگتی ہے، کھانے کی مجلس لگتی ہے، کچھ دیر کی جب بیٹھتے ہیں اس میں ہم یہ بات بھی سامنے رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے نماز کا ثواب وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اس دین کی بات سیکھنے کے ارادے سے جو مسجد میں آیا ہے اس کے لیے اس حاجی کہ حج کا ثواب ملے گا جس حاجی کا حج پورا ہوا ہو، مکمل ہوگا۔ اب روزانہ انسان جب مسجد میں آتا ہے اور اس کی نیت بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے کہ میں وہاں جا کر کچھ دین کی بات سنوں گا، سیکھوں گا، آگے سکھاؤں گا، تو اسے روزانہ جتنی مرتبہ اس کی نیت کرے گا اتنے حج کا ثواب۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی، اب یہ فضیلت ہر مسجد کی لیے، لم یأتہ الا لخیر یتعلم او یعلم، اور اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہاں جا کر کوئی خیر کی بات، دین کی بات سیکھوں گا اور سکھاؤں گا۔ فہو کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اس میں ایک بہت بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں اپنے کلام سے نوازا ہے، اپنے گھر سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کی ہم قدردانی کریں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نیک ماحول میسر کرنے کی کوشش بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے بھی۔ ایک تابعی ہے حضرت علقمہ رحمہ اللہ، تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی۔ جیسے صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ تو ایک تابعی ہے حضرت علقمہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں قدمت الشام، کہ میں ملک شام میں گیا۔ اب وہ میرے لیے نیا علاقہ، نئی جگہ، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں۔ فصلیت رکعتین، میں جامع مسجد میں آیا اور وہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اے اللہ نیک دوست، نیک ہم نشین میسر فرما۔ میں اس علاقے میں نیا آیا ہوں، اب کس سے میری دوستی بنتی ہے، کس سے میرا تعلق بنتا ہے، تو اے اللہ آپ ہی میرے لیے کوئی نیک دوست، نیک ساتھی، نیک ہم نشین میسر فرما۔ کہ یہ دعا میں نے کر لی، اور پھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس میں آ کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بڑے میاں آئے اور میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو الدرداء صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کے صحابی۔ پھر میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں تو یہاں آیا ہوں، نیا ہوں،
اور میں نے یہ دعا کی، اور اللہ نے آپ کی صورت میں، کہ آپ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کی صورت میں اللہ نے مجھے ایک نیک دوست اور نیک ہم نشین اور ساتھی میسر کیا۔ تو اللہ رب العزت سے نیک ماحول کو مانگنا اپنی اولاد کے لیے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور تابعی ہے حضرت خیثمہ رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا، وہاں میں اجنبی تھا، نیا تھا، اب کون کس سے تعلق بنتا ہے، تو میں نے بھی یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اللہ کوئی نیک ساتھی، نیک دوست، نیک ہم نشین میسر فرما۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر ان سے تعلق بنتا ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تو اللہ نے آپ کی صورت میں، آپ کی شکل میں مجھے نیک دوست، نیک ہم نشین میسر فرمایا۔ سفر کے آداب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس شہر میں انسان سفر کرتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے تو اس موقع پر جو ایک مسنون دعا کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم ارزقنا جناح، کہ اللہ اس شہر کے جو میوے ہیں وہ مجھے عطا فرما۔ انسان روزی کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ دعا پہلے سکھلا دی۔ اور دوسری دعا وَحَبِّبْنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دیجیے، یعنی یہاں کے لوگوں کے لیے مجھے محبوب بنا دیجیے، میں ان کے دلوں میں محبوب ہوں۔ اگلی دعا جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں، وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا، اور میرے دل میں کن لوگوں کی محبت ڈال دیجیے؟ جو یہاں کے اچھے اور نیک لوگ، یعنی میرا تعلق ان سے جوڑ دیجیے جو یہاں کے اچھے اور نیک لوگ۔ وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا، میرے دل میں کن لوگوں کی محبت ڈال دیجیے جو اس شہر کے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی محبت میرے دل میں ڈال دیجیے۔ تو نیک ماحول اپنے لیے میسر کرنا اور اس کو اللہ سے مانگنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جہاں نیک ماحول مل جائے پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جیسے آپ حضرات کو اللہ نے مسجد دی ہے اور پھر علماء آپ کو دیے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور جتنا ہو سکے مسجد سے اپنا تعلق کریں، یہی تعلق کام آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، کانت تلقط القدح من المسجد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ مسجد کا کچرا اٹھایا کرتی تھی، مسجد کی صفائی ہوتی تھی تو جو کچرا ہوتا تھا وہ اٹھاتی تھی۔ وہ خاتون وفات پا گئی اور جنازہ تدفین سب چیزیں ہو گئی۔ حضور پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاں کوئی میت ہو تو مجھے بتا دیا گا۔ وہ آپ علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس خاتون کا مجھے بتانا چاہیے، اور پھر ان کی قبر پر گئے اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں جنازہ بھی پڑھا، یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی، آپ علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ تدفین کے بعد وہاں جا کر قبر پر جنازہ پڑھنا۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انی رأیتها فی الجنہ، کہ اس خاتون کو میں نے جنت میں دیکھا۔ اللہ نے دکھا دیا، بتا دیا کہ یہ خاتون جنت میں پہنچ چکی۔ کیوں؟ لما کانت تلقط القدح من المسجد، اس وجہ سے کہ یہ خاتون مسجد کا کچرا اٹھایا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا کرتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان سے منسوب چیزوں سے اپنا تعلق جوڑنا۔
یہی تعلق کام آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور ادھر ادھر کے ماحول میں جانے سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضور پاک علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے ایک بھیڑیا لگا ہوتا ہے، یأخذ الشاة القاسیة والناحیہ، جیسی اس ریوڑ سے کوئی بکری الگ ہو جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے، تو فوراً اس بھیڑیے کو موقع ملتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی حال شیطان کا ہے کہ وہ انسان کا بھیڑیا ہے، اور جیسی دیکھتا ہے کہ یہ انسان ماحول سے کٹ رہا ہے، مسجد سے دور ہو رہا ہے، علماء سے دور ہو رہا ہے، نیک لوگوں سے دور ہو رہا ہے، مسلمانوں کے عام مجمع سے یہ آدمی الگ تلگ ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، نیک محافل نیک مجالس سے یہ دور ہو رہا ہے، فوراً وہ شیطان حملہ کر دیتا ہے اور اسے موقع مل جاتا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ، ادھر ادھر کی گاٹیوں میں بھٹکنے سے بچو۔ ایسے ماحول اور ایسی مجلسیں، ایسے محافل، ایسی دوستیاں جس میں انسان بھٹک جاتا ہے، اس سے دور رہو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ، اجتماعیت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کے ساتھ رہو، عام مجمع میں مسلمانوں کے عام مجمع میں رہو، اور مسجد کو لازم پکڑو۔ مسجد کو لازم پکڑو، یہ ایک قلعہ ہے کہ اس میں انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو خود بھی اپنا تعلق مسجد سے جوڑنا، علماء سے جوڑنا، نیک لوگوں سے جوڑنا، اور خاص طور پر اپنی اولاد اور نئی نسل کا تعلق مسجد سے جوڑنا۔ ہفتے میں ایک دن بھی اگر ہم جیسے یہاں پر ہو یا کہیں پر بھی ہو، بیانات کی ترتیب ہوتی، جمعے کی ترتیب ہر جگہ ہوتی، ایک دن بھی ہم مختص کر لیں اور بچوں کو اس میں ہم ضرور لے جائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے بچے کل کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہمارے مسجد کے ایک ساتھی ہیں، ماشاءاللہ خود بھی نیک ہیں اور بچے بھی ان کے ماشاءاللہ نیک ہیں، باشرہ ہیں، بادب ہے، اور جمعے میں وہ اہتمام سے آتے ہیں۔ تو وہ بتانے لگے کہ ہمارے والد صاحب جو انتقال کر گئے ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ 11 بجے تک تیار رہو جمعے کے، اور پھر جب 11 بج جاتے تھے ہم تیار ہوتے تھے تو ہمیں شہر کی جہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، جیسے بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم کراچی ہے، بیت المکرم، جہاں پہ بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بیانات ہوتا ہے، وہاں ہمیں لے کے جاتے تھے، اور ہم کبھی کہاں جمعہ پڑھ لیتے تھے، کبھی کہاں جمعہ پڑھ لیتے تھے، اور شروع بیان سے ہم بیٹھتے تھے، پورا بیان ہم سنتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ اب وہ ترتیب میں نے قائم رکھی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس طرح جو ہے نا لے جاتا ہوں۔ اس سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا کہ ماشاءاللہ یہ آدمی خود جو نیک ہے اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ نیک ہیں، باادب ہیں، تو یہ اس کی بنیادی وجہ کہ ہر ہفتہ وہ اپنے آپ کو چارج کرتے ہیں، اپنے بچوں کو چارج کرتے ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر بچے اس طرح دور رہیں، ہمارے نوجوان ان مجالس مساجد سے دور رہیں، اور کل کو ہم نہیں رہے اور یہ بچے کہیں ادھر ادھر چلے گئے، پھر یہ آج کل جیسے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں بیچارے صرف نام کے مسلمان، کلمہ تک نہیں آتا، حالانکہ ان کی نسلیں، وہ پیچھے کی جتنی نسلیں وہ سب مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے، بلکہ ان ممالک سے ان کا تعلق جہاں سے اسلام پھیلا ہے، عرب ممالک سے تعلق،
لیکن بچے ان کو دین کا کچھ نہیں پتا، ان کو کلمہ تک نہیں پتا. تو اس بات کا ہم ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں گے اور ہفتہ واری جو بھی بیان ہو اس میں ہم ضرور شرکت کریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، اپنے نوجوانوں کو لے کر آئیں گے. اور دوسرا، اللہ سے بھی ان کے لیے مانگنا ہے. اس وقت عام جو معاشرے کی حالت ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اولاد کے حوالے سے بالکل مطمئن کہ بس سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، چلتا ہے، بچے ہیں، بعد میں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. ایک طبقہ یہ ہے. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اولاد سے مایوس کہ ہمارے بچے تو ایسے ہی ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بات بھی نہیں مانتے ہیں، اور بس میں نے تو چھوڑ دیا اس کو. عمومی جو معاشرے کے اندر اس وقت صورتحال ہے وہ یہ. شریعت نے ہمیں مایوسی سے روکا اور شریعت نے ہمیں بے پرواہی سے بھی روکا. شریعت ہمیں کہتی امید کے ساتھ، امید اللہ سے لگائے رکھو اور ساتھ ساتھ فکر مند رہو. فکر مند رہو لیکن مایوس نہ ہو، اللہ سے امید لگائے رکھو. اور یہ ہمارے ذہنوں میں نہ ہو کہ بس میں نے آج بچے کے سامنے بات کر دی اور بس اب اس بچے کو یہ بات مان لینی چاہیے، اور نہیں مانا تو ختم بات، یہ بچہ کسی کام کا نہیں. کیا خود ہم ایسے تھے؟ ہمیں بھی کسی نے سمجھایا، اس وقت ہمیں ان کی باتیں ناگوار لگتی تھی، کڑوی لگتی تھی، لیکن آج ہم اپنے ان بڑوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. ان کی جو وہ ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ، اس پر دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی. تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً نتیجہ سامنے آئے، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند تھے لیکن نتیجہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن ان کی فکر مندی اور ان کی محنت ضائع نہیں ہوئی. ایسے ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں مسجد سے تعلق نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے، نیک نہیں تھے، علماء سے تعلق نہیں تھا، لیکن ماں باپ فکر مند رہے، فکر کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، علماء سے دعائیں کرواتے تھے. اللہ نے ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں کو نیک کر دی اور مساجد سے جوڑ دی. تو ہم اپنی اولاد کے حوالے سے کبھی مایوس نہ ہو اور بے فکر بھی نہ ہو. ان کی فکر مندی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ سے امید رکھیں، اور قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اہتمام کریں. سورہ فرقان کی آخر آیاتوں میں دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جس کو یاد ہو ہر نماز میں جب آخر میں ہم درود شریف کے بعد دعائیں مانگتے ہیں آخری قاعدے میں، اس میں اس دعا کو بھی شامل کر دیں. 3 مرتبہ اللہ رب العزت سے یہ دعا یاد نہ ہو تو یاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب ہب لی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا. اللہم اصلح لی فی ذریتی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. سورہ احقاف میں ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ دعا منسوب کہ اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو نیک بنا، صالح بنا. خود فکر مندی اور ساتھ ساتھ ہم اللہ سے مانگیں، نمازوں میں اللہ سے مانگیں، رات کو اٹھنے کا موقع ملے اس میں اللہ سے مانگیں، اور کبھی مایوس نہ ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مساجد سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً اس مسجد میں جو امام صاحب ہیں مولانا زبیر صاحب اور جتنے علماء حضرات ان سے وقتاً فوقتاً استفادہ حاصل کرنا
اور جو بھی یہاں پر دینی مجالس، دینی ترتیبات وغیرہ جو بھی مستقبل میں بنے، اس میں ہم ضرور خود بھی شرکت کرنا، اپنے بچوں کو بھی اس میں جوڑے رکھنا اور مسجد سے اپنا تعلق جوڑنا. انشاءاللہ یہی چیز دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، صالح بنا، ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما. اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں، حاضرین میں سے جن جن کے جو جو رشتہ دار عزیز و اقارب، اعزاء اور دوستوں میں سے جن جن کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اور جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما. خصوصاً اس مسجد کے جو نمازی جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفاء کامل عاجل نصیب فرما. ہماری مسجد کے نمازی بھائی ریاض صاحب مسجد کے منتظم، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت نصیب فرما. مساجد سے ہم سب کو تعلق نصیب فرما، مکاتب سے تعلق نصیب فرما، قرآن سے، قرآن والوں سے تعلق نصیب فرما، نیک لوگوں سے تعلق نصیب فرما، دعوت و تبلیغ سے ہم سب کو تعلق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، صالح بنا. اے اللہ اس مسجد میں جتنی بھی خیر کے کام ہو رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اس میں جتنے لوگ شریک ہیں، محنتیں کر رہے ہیں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات اور ان کی محنتوں کو قبول فرما اور ان کے لیے اس کا دنیا اور آخرت میں خوب سے خوب بدلہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے غور سے بات سنی، اے اللہ یہ بات ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا اور نفع کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم سب کو ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. ہماری نسلوں کو اے اللہ مسلمان رکھ، اے اللہ کلمے والا رکھ اور نیک اعمال والا بنا. اے اللہ ہماری نسلوں کو اے اللہ نیک اعمال والا بنا. ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا